بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دانست میں یہ ایک سفر ہے جو عراق سے شروع ہوا ہے، اور عراق وہ ملک تھا جس میں کبھی بھی، میں لفظ بول رہا ہوں بہت زور دے کر، کبھی بھی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے تھے، اور کسی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے۔ ان کی انٹر میرجز ہوتی تھیں اور ایک فیملی کے طور پہ رہتے تھے، ایک کمیونٹی کے طور پہ رہتے تھے۔ آج عراق میں واضح طور پر پوری قوم کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور قتل و غارت ہر روز کا معمول ہے، اور اس عمل کو، دھڑے بندی کو، قتل و غارت کو دہشت گردی کی شکل دینے کے لیے القاعدہ اور طالبان امپورٹ کر کے بین الاقوامی طور پہ وہاں پہنچائے گئے ہیں، اور وہ اس پورے عمل میں اس آگ کو لگاتے رہتے ہیں تاکہ بجھنے نہ پائے۔ اب یعنی ڈیوائیڈ ہو گیا دو بڑے دھڑوں میں، اور یہ اب ہمیشہ جنگ رہے گی۔ آپ ذرا دیکھیں گے، میں 3 ملکوں کی اب تک صورتحال جب بیان کروں گا نا تو آپ کو ایک کامنیلٹی مل جائے گی۔ اس کے بعد ایجپٹ میں جب الیکشنز ہوئے، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز، یہ طویل زمانے سے، جو صدیوں پر محیط ہے، یہ ڈیموکریسی سے یہ خطہ شناسا ہی نہیں ہے، طویل زمانے سے، اور یہ زمانہ صدیوں پر محیط ہے۔ میں کوئی 10 20 50 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کو، سو ان کے اندر ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے۔ ان ملکوں میں کبھی بھی سیاسی جماعتیں، ان کو وجود ہی نہیں ملا، اور پولیٹیکل کلچر جو ہوتا ہے اس میں پارٹیز بنتی ہیں، پھر وہ ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے، لوگ سٹیزنز، وہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سٹیزنز بنتے ہیں۔ تو وہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ آمریت چلی آ رہی تھی، وہ آمریت، اور وہ بھی بین الاقوامی طاقتوں نے خود مقرر کر رکھی تھی، جیسے کہ عراق میں پہلے۔ اب اس کا خاتمہ کر کے یکلخت جب آپ الیکشن کروا دیں گے ایک ایسے ملک میں جس میں کبھی الیکشن ہی نہیں ہوئے، اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں، اور کوئی ایسی تنظیمات بھی نہیں ہیں کہ جن کے ہاں اس قسم کا کوئی عمل ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ہی دھڑا جو منظم ہوگا وہ اس پولیٹیکل یا الیکٹورل پروسیس کے ذریعے ٹیک اوور کر لے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے بہت لمبے دماغ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اندھے کو بھی معلوم ہے اور ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ جو اس میں منظم طاقت ہوگی تنظیمی اعتبار سے، جن کی 50s سے لے کر پچھلے 60 سال 70 سال سے جن کی بیک گراؤنڈ ہے، جو منظم ہوں گے وہ ٹیک اوور کریں گے۔ سو وہ ایک ہی جماعت منظم تھی اور کوئی جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور انہیں پتہ تھا کہ اس جماعت کے افکار اور خیالات کیا ہیں، اور ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ کتنے انتہا پسند ہیں، کتنے نہیں ہیں، کیا کس کس چیز میں بلیو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ معلوم ہے۔ ان کو لایا گیا، اور تھوڑا عرصہ ان کی حکومت، انہوں نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے کرنا تھا، کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے ہی معلوم تھا ان کو، تو جو انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کرنا شروع کی یہ ایکسپیکٹڈ تھیں، اور پھر ان کو ہٹا کے دوبارہ فوج کے سپرد کروا دیا، اور اب قتل عام شروع ہے، اور نتیجتاً اب ان کے موافق اور ان کے مخالف پورا مصر 2 دھڑوں میں واضح طور پر تقسیم ہو گیا ہے، جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ میں کامنیلٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا فینومینا ہے جو ہر جگہ ایک ہی طریقے سے عمل کرتا ہے،
اور ایک ہی طرح کے نتائج آتے ہیں. اب وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے، بے تحاشا خون بہ رہا ہے اور چلتا رہے گا کب تک. تو قوم دائماً دو دھڑوں میں تقسیم ہو کر لڑنے مرنے کا عمل کرتی رہے گی. اس کے بعد اب سیریا آ گیا. سیریا بھی دو مسالک ہمیشہ سے رہتے تھے، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع. یہ ممالک میں اس لیے آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ میں لا تعداد مرتبہ میں ان ممالک میں نے وزٹ کی ہیں. میرے اساتذہ بھی ان ممالک میں ہیں جن سے میں نے حدیث میں، اصول حدیث میں، علوم دینیہ میں اسانید اور اجازات لی ہیں، بیروت اور لبنان تک، ان عراق اور مصر اور سیریا سمیت. اور بڑے بڑے عرب مشائخ اور شیوخ اور علماء جو میرے شاگرد ہیں، عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں، انہوں نے مجھ سے حدیث میں اور علوم دینیہ میں اجازات اور اسانید لی ہیں. اور میری کتابیں دماسکس کی جامع عمومی میں پڑھائی وہ نماز کے بعد جو حنفی علماء ہیں نا شام کے اہل سنت، میری کتاب المنہاج السلی کا درس لیتے ہیں وہ اور سند لیتے ہیں. تو مجھے بہت بڑی گہرائی کے ساتھ یعنی واقفیت ہے ان کے حالات کی. پرسنل میرے وزٹس ہوتے رہتے ہیں میں کئی بار. اب اس میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون شیعہ ہے کون سنی ہے. سنی سارے کے سارے صوفی سنی تھے. ایجپٹ میں بھی یہ حال تھا، عدد نخمان تمام صوفی سنی اہل تصوف ہیں یا اہل تشیع ہیں. اور علوی جن کے ساتھ تعلق حافظ الاسد یا بشار کا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بعض علاقوں میں رہتے ہیں. وہ بہت تھوڑے ہیں مگر وہ بھی امن کے ساتھ رہ رہے تھے. کوئی کلیش کبھی سیریا کی سرزمین پہ نہیں ہوا تھا. اور اب آپ نے دیکھا کہ وہاں مختلف دو دھڑوں کو لڑایا گیا ہے اور امپورٹ میں ورلڈ وائڈ القاعدہ اور طالبان ان کے نام آتے ہیں اور ویسٹرن میڈیا میں ہر وقت ان کے نام آتے ہیں. اور پاکستان کی جیلیں توڑی گئی ہیں. اور جو ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹی ہے 350 دہشت گرد جو قاتل ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ تڑوا کے ادھر بھیجے گئے. تو یہ وہی پروسیس ہے یہاں پر. اور جو اتنی قتل و غارت آپس میں ہو چکی ہے اور اتنے لوگ انڈکٹ کر دیے گئے ہیں کہ بالکل عراق اور مصر کی طرح یہاں بھی دائماً ایک جنگ اور لڑائی ہو گئی. اور میں ٹو کٹ شارٹ دا سٹوری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا سفر جو جاری ہے اس کا آخری سین پاکستان ہوگا. یہ میں کیٹیگوریکلی بات کہہ رہا ہوں. یہ ایک عمل ہے اس جنگ کا جو چل رہی ہے اس کا آخری فرنٹ اور مرحلہ پاکستان ہوگا. یہی کچھ پاکستان میں کروایا جائے گا. تو یہ مسلمان وہ سیاسی قیادتیں جنہیں حکمران کہتے ہیں. میں تو ہمیشہ جو ڈیفینیشن دیتا ہوں میں تو ان کو قیادت نہیں کہتا. جو الیکٹ ہو کے گورنمنٹ میں آ جاتا ہے وہ قائد اور لیڈر ہونے کی ایبیلٹی اس کے پاس نہیں ہوتی. لیڈر کچھ اور ہوتا ہے، حکمران یا سیاستدان کچھ اور ہوتا ہے. مگر بدقسمتی جن کے پاس اسٹیٹس اور گورنمنٹس آ جاتی ہیں انہی کی بات سنی جاتی ہے. میں انہیں آپ کی اتفاق سے سوال کی وساطت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ عراق میں ہوا، مصر میں ہوا اور سیریا میں ہو رہا ہے. نہیں، جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے اس کے آئینے میں پاکستان کو بھی، کل کے پاکستان کو بھی دیکھیں. یہ ایک تسلسل ہے. لہذا خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور امت مسلمہ کو ایسی قیادت یا قیادتوں کی ضرورت ہے جو ان سازشوں کو سمجھے. اور اس میں مسلمان ملک ہی ہیں جو ٹول کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. مسلمان امہ میں سے ہی کچھ ملک ہیں جو بطور ٹول، بطور ایجنٹ کے یوز ہو رہے ہیں. ان کا سرمایہ استعمال ہو رہا ہے، ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، ان کا اثر رسوخ استعمال ہو رہا ہے. اور یہ ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی ہے دہشت گردوں کی وہ ان کی وساطت سے ہو رہی ہے. لہذا اس کے لیے بڑا بولڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اور امت مسلمہ کو آخری جملہ اس باب میں یہ ایسی قیادت چاہیے جسے نو کہنے کی جرت ہو، جس میں لیڈرشپ that can say no to anyone if anything is going to take place against our national or international supreme interest. So we need a leadership that can say no to anyone.